معزز و مکرم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذی الحجہ کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس تعلق سے قربانی کے مسائل ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم مختصر انداز میں قربانی کی تاریخ آپ کے سامنے کتاب المسائل کے حوالے سے پیش کر رہے ہیں۔ یہ انسانی تاریخ کا ایسا اثر انگیز واقعہ ہے کہ جس کے تصور سے ہی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے کہ 86 سالہ بوڑھا شخص جو آرزوؤں اور تمناؤں کے باوجود ابھی تک اولاد کی نعمت سے سرفراز نہ تھا، اور بارگاہ خداوندی میں سراپا سوال بن کر یہ دعا کیا کرتا تھا، رب ہب لی من الصالحین، اے پروردگار مجھے نیک اولاد سے نوازیے۔ بالآخر ایک دن اس کی یہ فریاد اس کے رب نے سن ہی لی، اور ایک حلیم، بردبار اور باوقار بیٹے کی نہ صرف بشارت سنائی گئی بلکہ ہونہار اسماعیل کی صورت میں وہ مبارک بیٹا عطا بھی کر دیا گیا۔ بڑھاپے کی اولاد کی قدر وہی جان سکتا ہے جسے ایسے حالات سے سابقہ پڑا ہو، لیکن وہ باپ جسے یہ بیٹا عطا ہوا وہ کوئی عام انسان نہ تھا، وہ تو اللہ کا خلیل اور توحید و انابت الی اللہ میں اپنے بعد آنے والی انسانیت کا امام بننے والا تھا۔ اس لیے رب العالمین کے دستور کے مطابق اطاعت و انقیاد اور بے چون و چرا امتثال امر کی کسوٹی پر اسے پرکھنے کا عمل شروع ہوا۔ چنانچہ اولاً اس معصوم جگر کے ٹکڑے کو اس کی والدہ ماجدہ کے ساتھ مکہ معظمہ کی بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ آنے کا حکم صادر ہوا۔ ایک زمانے میں مکہ معظمہ بالکل غیر آباد اور ایسی جگہ تھی جہاں پر کوئی تنکا وغیرہ بھی نہیں اگتا تھا، کوئی انسان وہاں پر موجود نہیں تھا، جسے وہ اللہ کا خلیل پوری خندہ پیشانی سے قبول کرتے ہوئے بلا تاخیر بجا لایا۔ دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں اور مہینے سالوں میں تبدیل ہوتے گئے۔ مکہ معظمہ جو کسی زمانے میں غیر آباد تھا، ان کی وجہ سے اب آباد ہو چکا تھا، اور وہ نور نظر لخت جگر پیارا سا اسماعیل اب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکا تھا، اور امید ہو چلی تھی کہ یہ ہونہار بیٹا اب اپنے بوڑھے باپ کا سہارا بنے گا اور ضعف و کمزوری کی عمر میں اس کا ہاتھ بٹائے گا۔ لیکن عین اسی زمانے میں جب کہ نظروں میں روشن مستقبل کے خواب سجائے جا رہے تھے، اس خلیل اللہ یعنی ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں اللہ کا یہ حکم پہنچا کہ اب ہمیں تمہارے جان سے زیادہ عزیز نور نظر کی قربانی منظور ہے۔ ذرا سوچئے کیسا دلدوز حکم ہے۔ اس حکم سے دل پاش پاش ہو جائے تو بجا ہے۔ آرزوؤں کے بعد حاصل شدہ ایک ہونہار جوان بیٹے کو ایک بوڑھا باپ اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، کیا مادیت کی دنیا میں اسے کوئی سوچ بھی سکتا ہے؟ لیکن انسانیت کی تاریخ کا یہ روشن ورق آج بھی سچی تاریخ کے صفحات پر نقش ہے، اور تا قیامت نقش رہے گا کہ جس حکم کی تعمیل کو دنیا والے سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس اللہ کے حکم کو بصر و چشم قبول کر کے برملا اس کی تعمیل کا شرف حاصل کیا، اور اپنے لیے ابدی شرافت اور عظمت مقدر کرا لی۔ اور اس پر ترا یہ کہ اس حکم کی تعمیل میں وہ سعادت آثار بیٹا حضرت اسماعیل اپنے عظیم والد حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے شانہ بشانہ نظر آیا، اور بجا طور پر ذبیح اللہ کے مبارک لقب کا حقدار بنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان باسعادت باپ بیٹے کی یہ ادائیں ایسی پسند آئیں کہ قیامت تک ان کا نام روشن فرما دیا، اور اپنی مقدس کتاب قرآن کریم میں بڑے اچھوتے انداز میں ان کا تذکرہ فرمایا۔ آپ بھی پڑھیے اور سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کس طرح کی اطاعت چاہتے ہیں، اور اطاعت شعار بندوں کا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں
کتنا بلند ترین مقام ہے، ارشاد خداوندی ہے، وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین الی آخر الآیات، اور فرمایا کہ میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہی مجھے راہ دکھائے گا، اور عرض کیا میرے رب مجھے نیک فرزند عطا فرمائیے، پس ہم نے انہیں ایک متحمل مزاج بیٹے کی بشارت دی۔ پھر جب وہ بیٹا آپ کے ساتھ محنت کی عمر کو پہنچا تو فرمایا میاں صاحبزادے، میں نے خواب میں تمہیں ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو سوچو تمہاری کیا رائے ہے؟ اس بیٹے نے کہا ابا جان، آپ کو جو حکم ربی ہوا ہے اسے کر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ پس جب دونوں باپ بیٹے نے دل سے حکم مانا اور بیٹے کو ذبح کے لیے پیشانی کے بل لٹا دیا، اور ہم نے پکارا اے ابراہیم، تم نے خواب سچا کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ عطا کرتے ہیں، یقیناً یہ کھلی ہوئی آزمائش تھی، اور اس کے بدلے میں ہم نے ایک بڑا جانور ذبح کے لیے دیا، اور بعد میں آنے والے لوگوں میں یہ چرچہ ہم نے باقی رکھا کہ ابراہیم پر سلامتی ہو، ہم مخلص بندوں کو ایسے ہی شاندار صلہ دیا کرتے ہیں، بے شک وہ یعنی ابراہیم ہمارے مومن بندوں میں ہے۔ ان آیتوں کو پڑھیے، پھر بار بار پڑھیے، رحمان و رحیم اور رؤوف و شکور رب کے ذریعے اپنے مخلص بندوں کی کیسی قدردانی ہوتی ہے، اس کا اظہار ان آیات کے ایک ایک لفظ سے ہو رہا ہے۔ اس رب شکور کی رحمت تو آج بھی عام ہے، بس بندوں کی طرف سے انابت اور اطاعت کی ضرورت ہے، کاش اس کا کچھ حصہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ آمین ثم آمین، اللہم آمین یا رب العالمین۔ یہ تھی قربانی کی مختصر سی تاریخ جو آپ حضرات نے ملاحظہ کر لی۔ اس کے بعد ہم قربانی کے تعلق سے جو اہم پہلو ہوں گے ان کو پیش کریں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس کو خود بھی دیکھیے، سنیے، اور اپنے دوستوں کو بھی اس کی طرف راغب کیجیے، ان کو شیئر کیجیے، اور جو حضرات چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ٹیم کا حصہ بنیے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔